جی السلام علیکم۔ یہ ایک میرے بہت پیارے سبسکرائبر ہیں۔ آج ان کا ہاتھ کمپلیٹ انالیسس کریں گے، دیکھیں گے ان کے ہاتھ کی لائنیں ان کی زندگی کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے آپ کی لائف لائن سے، دیکھیں گے آپ کی زندگی کی لائن آپ کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہے۔ کیونکہ جب بھی کسی انسان کا ہاتھ دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی لائن کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کی لائن آپ کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے کہ آپ کا زندگی کا جو ابتدائی ٹائم پیریڈ ہے یہ کن حالات میں گزرے گا یا ابھی گزر رہا ہے، اور پھر آپ کا لائف کا آگے کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ آپ کے لیے کیسا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی کی لائن کو دیکھ کے ہی ہر چیز کا ٹائم پیریڈ نکال سکتی ہیں کہ آپ کو کاروبار، بزنس، ٹریول اور میرج کس ایج میں کرنی چاہیے، کون سا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کو صحیح ٹائم پیریڈ کا پتہ معلوم ہوگا تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور جب آپ کو کسی صحیح ٹائم پیریڈ کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ اس ایج میں ٹریول کریں یا کہیں انویسٹ کریں تو اس میں نقصان ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کا ہاتھ آپ کی زندگی کے بارے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو آپ کی زندگی میں ابھی چل رہا ہے یا جو بھی آپ کی زندگی میں آگے ہوگا، آپ کا ہاتھ آپ کو پہلے ہی ہر چیز کی طرف اشارے دیتا ہے۔ مطلب اگر آپ کی زندگی میں ابھی کوئی مشکل پریشانی چل رہی ہے یا آگے آپ کی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آ سکتی ہے تو آپ کا ہاتھ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پریشانی کتنے ٹائم تک رہے گی اور یہ پریشانی کس ایج میں آئے گی، تاکہ آپ کو حکمت عملی بنا سکیں، آپ اپنے تعلقات کو ٹوٹنے سے بچا سکیں اور آپ اس ایج میں نہ انویسٹ کریں نہ ٹریول کریں، کیونکہ آپ کا ہاتھ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ اس ایج میں نقصان ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ دوستوں کو بھی اپنے ہاتھوں میں موجود ان ساری ہی لائنوں کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ چل سکے، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ریڈنگ میچ کرے وہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ریڈنگ میچ نہ کرے تو بے شک وہ اس ویڈیو کو سکپ کر کے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی لائف لائن، جسے ہم کہتے ہیں زندگی کی لائن۔ اگر ہم زندگی کی لائن کو دیکھیں اور یہ آپ کی برین لائن سے ہی نکل رہی ہے، مطلب آپ کی زندگی کی لائن اور دماغ کی جو لائن ہے وہ اس طرح سے ساتھ جڑ کے چل رہی ہے، اور جن لوگوں کے بھی ہاتھ میں ان کی زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن اگر اس طرح سے ساتھ جڑ کے چل رہی ہو تو یہ اس چیز کی علامات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو زندگی کی ابتدائی ایج میں ہی بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، مالی حوالے سے بھی اور اپنے تعلقات کے حوالے سے بھی۔ جتنے ٹائم پیریڈ تک یہ زندگی کی لائن، دماغ کی لائن اس طرح سے ساتھ جڑ کے چلتی رہے گی، اتنے ٹائم پیریڈ تک انسان شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے، فیملی کی ذمہ داری انسان کے اوپر ہوتی ہے، پھر انسان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیملی کی ہاں نامے ہی ہوتے ہیں۔ جتنے ٹائم تک یہ لائن جڑی رہے گی آپ اپنی مرضی سے نہ کوئی فیصلہ کر سکیں گے، نہ ہی کوئی ڈیسیزن لے پائیں گے۔ آپ سب کو شو تو کروائیں گے، آپ زندگی میں خوش ہیں، مطمئن ہیں، لیکن آپ ہر ٹائم ذہنی سوچوں میں الجھے سے رہیں گے۔ اور جن لوگوں کے بھی ہاتھ میں لائف لائن اور برین لائن اس طرح سے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس طرح کے لوگ بڑے حساس مزاج کے مالک ہوتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے دل کے اوپر لے جاتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات کوئی ان کو کہہ دے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو تو یہ کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب اس بات کو دل کے اوپر لے جاتے ہیں اور اتنا ٹائم تک اس بات کو دل میں رکھ کے سوچتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں۔ اس ایج میں اکثر ایسے لوگ ایسے کوئی فیصلے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں آپ کی زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن کو میں دیکھوں، جو آپ کا ابتدائی ٹائم پیریڈ ہے اراؤنڈ 29 کی جو آپ کی ابتدائی ایج ہے، اس ایج تک آپ کو سٹرگل بھی رہے گی، مالی حوالے سے بھی سٹرگل رہے گی۔ بے شک آپ کی مالی پوزیشن جتنی ہی سٹرونگ کیوں نہ ہو، چاہے آپ کو لائف میں کسی بھی چیز کی ٹینشن کیوں نہ ہو، لیکن اس ایج تک آپ کے فیصلے آپ کی فیملی کی ہاں نہ میں ہی ہوں گے۔ جو آپ کی فیملی کہے گی آپ کو وہی ہی ماننا پڑے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اور اس ایج میں انسان کے تعلقات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ جو آپ کی ابتدائی ایج ہے 28 تک کی، اس ایج میں آپ کے تعلقات بہت خراب ہوں گے، اپنے خاندان میں بھی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور آپ کو اس ایج تک بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ اس ایج میں آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ اس ایج میں انسان سے جذباتی فیصلے ایسے ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے خود ہی نقصان ہوتا ہے۔ اب اس ایج میں تعلقات، اس ایج میں اگر آپ کی کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس انگیجمنٹ کے جو چانسز ہیں وہ بہت ہیں، بلکہ 110% آپ کی اس ایج میں کوئی انگیجمنٹ ہوئی تو وہ ٹوٹے گی۔ اگر اس ایج میں کوئی ریلیشن ہوا تو بریک اپ ہوگا، ریزن آپ کی فیملی ہی ہوگی،
और एंगेजमेंट हुई तो वो भी टूटेगी, उसका रीज़न भी फैमिली होगी। अगर इस एज में आपकी मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, मतलब 25 की एज में, 26 की एज में, और ये लाइन तो तकरीबन 29 की एज, 28 की एज तक साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इस एज में आपकी शादी हो जाती है तो वो मैरिज लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी कि वो मैरिज टूटने के करीब चली जाएगी, या वो मैरिज टूटते टूटते रह जाएगी, और रीज़न जो होगी वो आपकी फैमिली ही होगी। क्योंकि इस एज में इंसान के ऊपर फैमिली का बड़ा प्रेशर होता है, इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जितनी ही मोहब्बत खलूस क्यों ना हो, लेकिन अपनी फैमिली के ही कुछ इश्यूज़ की वजह से मैरिज के ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि इंसान की मैरिज टूटते टूटते रह जाती है। तो ऐसे लोगों को इस एज में बड़ा मोहतात होकर रहना चाहिए। अब इस एज में इंसान जो है मुस्तकिल मिजाज का मालिक नहीं होता, मतलब मिजाज में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इस तरह के लोग अगर कोई काम करने का सोचेंगे तो ऐसे लोगों का अगर किसी चीज़ में दिल मुतमईन होगा तो माइंड ऐसे लोगों का बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होगा। अगर इनका माइंड किसी चीज़ के लिए मुतमईन होगा तो दिल मुतमईन नहीं होगा। ये अजीब सी कशमकश में फंस जाते हैं। अगर ये लोग कोई हिकमत अमली बना के किसी एक काम को सोच के उसमें हाथ डाल लें तो कामयाबी ऐसे लोगों के कदम चूमती है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है कि इस तरह के लोगों का जल्दी से किसी भी चीज़ में माइंड नहीं बनता। मतलब अगर इन्होंने अभी कोई काम सोचा है और ये उसको कर रहे हैं या करने का इन्होंने सोच लिया है, ऐन मौके के ऊपर इनका इरादा बदल जाएगा। ये कहेंगे कि अब हमने ये काम नहीं करना तो हमने वो काम करना है। ये उस काम को करने की कोशिश करेंगे, फिर इनके माइंड में कोई और काम आ जाए, मतलब इनके इरादे बदलते रहते हैं। ये एक वक्त में बहुत ज़्यादा काम करने का सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं, इधर भी भागते हैं, इधर भी भागते हैं, लेकिन ये कामयाबी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये किसी एक काम के नहीं होके रहते। तो ऐसे लोग अगर किसी एक काम को सोच के करें तो इंशाल्लाह कामयाबी ऐसे लोगों के कदम चूमती है। और ऐसे लोगों को ख़ास तौर के ऊपर अपने ताल्लुकात के हवाले से बड़ा मोहतात होकर रहना चाहिए। इस एज में ताल्लुकात इंसान के टूटते हैं हर लिहाज से भी, और इंसान हर टाइम शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहता है। अब यहाँ पे देखें, आपकी ज़िंदगी की लाइन्स के ऊपर एक लाइन चल रही जिसे हम कहते हैं कि अभी मदद की लाइन, दुआ की लाइन। ये बेसिकली होती है माँ बाप की दुआओं की लाइन, बुज़ुर्गों की दुआओं की लाइन। ये आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, परेशानियों और हादसात से आपको बचाती है। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किल परेशानियाँ क्यों ना हों, लेकिन अगर ये दुआ की लाइन आपके हाथ के ऊपर चल रही है तो ये तमाम मुश्किलात, परेशानियों से भी आपको बचा देती है। अगर आप किसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता तो वहाँ पे आपको नुकसान भी नहीं होगा। अगर मान लें आपका एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे आपका एक्सीडेंट जितना ही शदीद क्यों ना हो, और ऊपर ये सपोर्टिंग लाइन चल रही हो, तो आपके जिस्म से ब्लड ज़रूर निकलेगा लेकिन हड्डी आपकी नहीं टूटेगी। और ये माँ बाप बुज़ुर्गों की दुआओं की लाइन होती है। और जैसे हम कहते हैं ना कि हाथ का दिया आगे आगे, हम किसी मुश्किल परेशानी में फंसते हैं तो फिर हम अचानक से उससे सर्वाइव भी कर जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हाथ का दिया आगे आ गया। तो ये वो लाइन होती है जो इंसान को इन तमाम मुश्किलात, परेशानियों से बचाती है। और अब ये लाइन अगर किसी इंसान के हाथ में हो, जैसा कि इस मेरे भाई के हाथ में ये लाइन ऊपर चल रही है, तो इंसान अगर बिज़नेस कारोबार में हाथ डालता है तो इंसान 110% उसमें कामयाब ज़रूर होता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर आपको किसी काम में फ़ायदा नहीं होगा तो उस काम में आपको लॉस भी नहीं होगा, मतलब बराबर बराबर आपका काम रहेगा। लेकिन ये है कि मुश्किलात, परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल परेशानी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी, मुश्किलात, परेशानियां भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन ये है कि आप इस लाइन की बदौलत उन मुश्किलात, परेशानियों से सर्वाइव कर जाएंगे। परेशानी आएगी, उनका आपकी ज़िंदगी के ऊपर इतना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि वक्ती परेशानी वो आपके लिए ज़रूर बनेगी। अगर लॉस आपका इस एज में होता भी है तो कुछ टाइम में अल्लाह पाक आपको इससे दुगना देंगे, किसी भी सूरत में वो आपको मिले। और ये लाइन बहुत ज़्यादा कम लोगों के हाथ में देखी गई है, और जिन लोगों के हाथ में भी ये सपोर्टिंग लाइन हो, तो इस तरह के जो लोग होते हैं बाकी लोगों की निस्बत बड़े खुशकिस्मत होते हैं। लेकिन आपको 28 की एज, 29 की एज तक ज़िंदगी में बड़ा मोहतात होकर रहना चाहिए, क्योंकि इस एज में जज्बाती फ़ैसले आपसे बहुत हों, क्योंकि आप सबको शो तो करवाएंगे, आप ज़िंदगी में खुश हैं, मुतमईन हैं, लेकिन आप हर टाइम ज़हनी सोचों में उलझे उलझे से रहेंगे। अब यहाँ पे देखें, 28 की एज के बाद अगर हम आपकी ज़िंदगी का टाइम पीरियड देखें, ये आपकी ज़िंदगी की लाइन को देखें, ये छोटी छोटी लाइनें जो कट कर रही हैं, ये आपकी
زندگی میں آنے والی مشکلات پریشانیوں کی علامات کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن اوپر دعا کی لائن بھی چل رہی ہے۔ یہ مشکلات پریشانیاں آئیں گی تو ضرور، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس لائن کی بدولت ان تمام مشکلات پریشانیوں سے سروائیو کر جائیں گے۔ اب بیسیکلی زندگی کی لائن کو جو بھی لائن کٹ کرتی ہے تو یہ اس انسان کی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کی علامات کو ظاہر کرتی ہے، پریشانیوں کی علامات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ایج میں اعتبار کے ٹوٹنے کی علامات کو بھی یہ لائنیں ظاہر کرتی ہیں، اور انسان کے روپے پیسے کے لاس ہونے کی علامات کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ اگر میں یہاں سے ٹائم پیریڈ ڈیوائڈ کروں تو تقریباً فرسٹ جو لائن آپ کی زندگی کی لائن کو کٹ کر رہی ہے، یہی ٹائم پیریڈ تقریباً 27 کی جو آپ کی ابتدائی ایج گزری ہے، اس ایج میں یہ لائن کٹ کر رہی ہے۔ تو اس ایج میں کوئی مشکل پریشانی آپ کی زندگی میں ضرور آئی ہوگی، یا کوئی اعتبار آپ کا ٹوٹا ہوگا، یا اس ایج میں آپ کے کہیں روپے پیسے کا لاس ہوا ہوگا، لیکن اوپر دعا کی لائن ہے تو آپ اس مشکل پریشانی سے سروائیو ضرور کر گئے ہوں گے۔ تو آپ نے مجھے فیڈ بیک لازمی دینا ہے کہ جو میں نے ریڈنگ کی ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس لائن کو میں نے ٹھیک ریڈ کیا اور کس لائن کو میں نے ٹھیک ریڈ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں آپ کی زندگی کی جو لائن ہے، آگے دیکھیں تو یہ اچھی پوزیشن میں چلنا سٹارٹ کرتی ہے۔ آگے بھی دیکھیں تو لائنیں آپ کی زندگی کی لائن کو کٹ ضرور کر رہی ہیں، باریک باریک لائنیں ہیں، مطلب اتنی بڑی لائنیں نہیں ہیں، باریک باریک لائنیں ہیں۔ تو یہ وقتی پریشانیوں کی علامات کو ظاہر کرتے ہیں، مطلب وقتی پریشانیاں جیسے آتی ہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے وہ پریشانی انسان کی زندگی میں رہتی ہے، لیکن اوپر دعا کی لائن ہے تو انشاءاللہ آپ سروائیو کر جائیں گے، اور صدقہ وغیرہ آپ ڈیلی بیس کے اوپر دیتے رہیں، انشاءاللہ آپ ان تمام مشکلات پریشانیوں سے سروائیو کر جائیں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں آپ کے ہاتھ میں جو آپ کی لائف لائن ہے وہ اینڈ میں جا کے 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ اگر تو لائف لائن اینڈ میں 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جائے تو یہ اس چیز کی علامات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا بیرون ملک ٹریول ہوگا، حج عمرہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے، بیرون ملک آپ کی سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کا بیرون ملک وزٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سفر انشاءاللہ بڑا اچھا اور کامیاب رہے گا، لیکن ٹریول کس ایج میں ہوگا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹریول اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً 29 اور 30 کی ایج کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس ایج میں ٹریول کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ کامیاب رہیں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ ٹریول کرتے ہیں تو پھر مشکلات پریشانیاں آپ کی زندگی میں رہیں گی، کیونکہ آپ کا مائنڈ ابھی کسی بھی چیز کے لیے جلدی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ اور 30 کے بعد یا 29 کی ایج کے بعد آپ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہو جائیں گے، پھر آپ لائف میں جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ لائنیں چھوٹی چھوٹی زندگی کی لائن کو کٹ کر رہی ہیں، تو یہ بیسیکلی پریشانیوں کی لائن ہے، ٹینشن لائن ہے، اور یہ لائنیں کاروبار میں لاس ہونے کی علامات کو بھی ظاہر کرتی ہیں، لیکن آپ نے صدقہ وغیرہ ضرور دینا ہے تو انشاءاللہ آپ جلد ہی ان مشکلات پریشانیوں سے سروائیو ضرور کر جائیں گے۔ لیکن اوپر دعا کی لائن ہے تو جب بھی کسی مشکل پریشانی میں پھنسیں گے تو آپ اس مشکل پریشانی سے نکل جائیں گے، آپ کو خود بھی یقین نہیں ہوگا کہ آپ اس مشکل پریشانی سے کیسے باہر آئی ہیں۔ تو یہ لائن آپ کو جو ہے بہت ٹائم تک سپورٹ کرے گی۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے ابھار زہرہ۔ اگر ہم دیکھیں آپ کا یہ والا جو ماؤنٹ ہے ابھار زہرہ، تو ابتدائی ایج کا اماؤنٹ دیکھیں تو کافی زیادہ دبا اور پچکا ہوا ہے، لیکن ہم آگے کا جو اماؤنٹ دیکھیں تو کافی زیادہ ابھرا ہے۔ لیکن پہلے بھی آپ کو زندگی میں سٹرگل رہے گی، لیکن مالی حوالے سے پوزیشن بہتر رہے گی، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ اماؤنٹ جو ہے اچھا ابھرا ہوا، اتنا پچکا ہوا بھی نہیں۔ اگر یہ اماؤنٹ ابھرا ہوا ہو تو ایسے لوگوں کو زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں رہتی، ایسے لوگوں کی زندگی میں بڑی اپرچونٹیز آتی ہیں۔ اور جتنا یہ اماؤنٹ ابھرا ہوگا تو انسان صحت کے لحاظ سے بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، جنسی لحاظ سے بھی انسان اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے، اور یہ جتنا اماؤنٹ دبا اور پچکا ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو اپنی محنت اپنی سٹرگل سے ہی اپنے حالات کو بدلنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کا یہ اماؤنٹ دیکھیں تو ابھرا ہوا ہے، تو انشاءاللہ زندگی میں اپرچونٹی بھی بڑی آئیں گی۔ اگر آپ ان اپرچونٹیز کو مس نہیں کرتے تو انشاءاللہ آپ زندگی کے کسی اچھے لیول کے اوپر ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے انگوٹھے کا لاسٹ پول ہے، اس کے اوپر دیکھیں تو اس طرح سے ایک آنکھ نما سائن بنا ہوا ہے جسے ہم بدھا آئیز کہتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں انگوٹھے کے پہلے پول کے اوپر اگر اس طرح سے آنکھ نما سائن بنا ہو تو ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی سٹرونگ ہوتی ہے۔ آپ کو وقت سے پہلے ہی کافی زیادہ چیزوں کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ زندگی میں کچھ اچھا یا برا ہونے والا ہے، اور آپ پہلی نظر میں کسی انسان کو دیکھ کے جج کر لیں گے کہ اس انسان کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت میں کیا ہے۔ اور آپ کی سکس سینس اتنی سٹرونگ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی مشکل پریشانی آئے گی تو آپ کی لیفٹ یا رائٹ آنکھ ضرور پڑپڑانے لگے گی، یا جسم کے کسی حصے کا گوشت ضرور پڑپڑانے لگے گا۔ آپ کو اللہ کی طرف سے اشارے ضرور آئیں گے کہ زندگی میں کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی دکھ تکلیف آئے گی یا کسی عزیز کی ڈیتھ ہوگی یا کوئی بھی پریشانی آئے گی تو آپ کی لیفٹ رائٹ آنکھ ضرور پڑپڑائے گی۔ اور اکثر ایسے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں تو ان کو وہ خواب بھی تھوڑے ٹائم میں سچے ہوتے نظر آتے ہیں۔
ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے منہ سے نکلی اکثر باتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی کو بد دعا کر دیں تو ان کی بد دعا بھی فوراً لگ جاتی ہے، اور یہ لوگ اگر کسی کو کوئی دعا کر دیں تو ان کی جو دعا ہوتی ہے وہ بھی فوراً لگ جاتی ہے۔ لیکن آپ کو صدقہ وغیرہ جو ہے ڈیلی بیس کے اوپر دیتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی لک لائن، جسے ہم کہتے ہیں قسمت کی لائن۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی لائن مطلب ابھارے کمر سے نکل کے چلنا سٹارٹ ہو تو یہ اس چیز کی علامات کو ظاہر کرتی ہے اس شخص کی تمام عمر مطلب جتنی بھی آپ کی لائف ہے اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ مطلب زندگی میں ایسے لوگ کامیاب تو بہت ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اس طرح کی قسمت کی لائن ہو، لیکن ایسے لوگوں کو زندگی کی ساری عمر ہی اتار چڑھاؤ کا سامنا رہتا ہے۔ مطلب کچھ ٹائم اچھا تو کچھ ٹائم برا، کچھ ٹائم اپ کچھ ٹائم ڈاؤن، یہ کیفیت انسان کی زندگی میں رہتی ہے۔ اور مزاج کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی انسان کا مزاج بھی اسی طرح سے رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ انسان مستقل مزاج کا مالک نہیں ہوتا اور مزاج میں بھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں، یہ جو آپ کے ہاتھ میں قسمت کی جو لائن ہے یہ نکل رہی ہے ابھارے کمر سے، مطلب مون ماؤنٹ کا جو آپ کا ایریا ہے اس جگہ سے نکل رہی ہے، تو یہ ٹریول کی علامات کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اگر قسمت کی لائن مون ماؤنٹ سے نکلے تو اس طرح کے لوگ اگر ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو کامیابی ایسے لوگوں کے قدم چومتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہ جو قسمت کی لائن ہے آپ کے ہاتھ میں اچھی پوزیشن میں چل رہی ہے، لیکن تعلقات کے حوالے سے آپ کو بڑا محتاط ہو کے رہنا چاہیے، تعلقات آپ کے ٹوٹیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں، جیسا کہ قسمت کی لائن یہاں سے تو ٹھیک چلنا سٹارٹ کرتے ہیں، پھر یہاں پہ دیکھیں وہی ٹائم پیریڈ جو یہاں پہ میں ڈیوائڈ کر چکا ہوں، 27 کی ایج میں کوئی مشکل پریشانی زندگی میں ضرور آئے گی۔ 27 کی ایج میں بھی آ سکتی ہے اراؤنڈ، یا 28 کی ایج میں آ سکتی ہے۔ ٹائم پیریڈ تھوڑا اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے، اس ایج میں یہ مشکلات پریشانی آپ کی زندگی میں آئے گی، یا اس ایج میں کوئی تعلق ٹوٹے گا یا کوئی آپ کا اعتبار ٹوٹے گا، یا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں انگیجمنٹ ہو سکتی ہے تو ٹوٹ سکتی ہے، یا کوئی ریلیشن ہوگا تو بریک ہو سکتا ہے۔ تو اس ایج میں بڑا محتاط رہیے گا تاکہ آپ کسی بھی بڑے تعلق کے ٹوٹنے سے بچ سکیں، آپ کسی بھی بڑے لوس سے بچ سکیں۔ اب دیکھیں، قسمت کی جو لائن ہے یہ اچھی پوزیشن میں چل رہی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں آپ کی زندگی کی لائن سے ایک لائن نکل کے دیکھیں تو اس قسمت کی لائن کو یہاں سے کٹ کر دیتی ہے، پھر یہاں سے بھی دیکھیں کٹ کر دیتی ہے۔ تو جب آپ کی قسمت کی لائن کو کوئی لائن اس طرح سے بریک کرتی ہے تو یہ کسی بڑے تعلق کے ٹوٹنے کی علامات کو ظاہر کرتی ہے، بزنس کاروبار میں لوس ہونے کی علامات کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر یہ ٹائم پیریڈ ڈیوائڈ کیا جائے تو تقریباً 37-36 کی ایج کا یہ جو دورانیہ ٹائم پیریڈ ہے، اراؤنڈ 38 کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس ایج میں آپ کو نہ انویسٹ کہیں کرنا چاہیے اور آپ کو اس ایج میں تعلقات کے حوالے سے بھی بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ اب یہاں سے بھی دیکھیں تو لائنیں کٹ کر رہی ہیں، لیکن اوپر دعا کی لائن بنی ہوئی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ مشکلات پریشانیوں میں پھنسیں گے تو ضرور، لیکن آپ ان سے سروائیو کر جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسمت کی لائن بھی اچھی پوزیشن میں ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی خط شمس کی لائن جسے ہم کامیابی کی لائن کہتے ہیں، تو دیکھیں یہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے اوپر کی طرف چل رہی ہے۔ تو صحت کے لحاظ سے بھی انسان کے معاملات اپ ڈاؤن کی کنڈیشن کا شکار رہتے ہیں، اور تعلقات کے حوالے سے بھی انسان کے جو ہے معاملات اپ ڈاؤن کی کنڈیشن کا شکار رہتے ہیں۔ قسمت کی لائن اگر ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہو یا خط شمس کامیابی کی لائن اس طرح سے ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہو تو یہ اس چیز کی علامات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے یا فیملی میں یا رشتہ داروں میں کوئی شخص آپ کی کامیابی میں رکاوٹ ہے، جو نہیں چاہتا کہ آپ زندگی میں آگے بڑھیں یا آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ تو صدقہ وغیرہ آپ نے لازمی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ ان مشکلات پریشانیوں سے سروائیو ضرور کر جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے برین لائن جسے ہم کہتے ہیں دماغ کی لائن۔ اگر دیکھو برین لائن بالکل سیدھی پوزیشن میں چل رہی ہے تو بہت زیادہ پاورفل مائنڈ کے مالک ہیں، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ ہر مشکل سے مشکل کام کو بھی اپنی سوچ سے آسان بنا کے حل کر دیں گے۔ آپ وہ کام بھی کر لیں گے جو باقی لوگ کہیں گے کہ یہ کام مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، تو آپ ان کاموں کو بھی اپنی سوچ سے آسان بنا کے حل کر دیں گے۔ برین لائن کو دیکھوں سیدھی پوزیشن میں چل رہی ہے جو اس چیز کی علامات کو ظاہر کرتی ہے، بہت زیادہ پازیٹیو سوچ کے مالک ہیں، ہمیشہ سب کے لیے اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے، سب کی مدد کریں گے، سب کو اچھا مشورہ دیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، دوستی میں ہوں گے، ریلیشن میں ہوں گے، آپ جس بھی تعلق میں ہوں گے آپ بے لوث ہوں گے اور آپ کو کبھی بھی کسی کی ذات سے لالچ یا غرض نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کا جو ٹائم پیریڈ ابھی چل رہا ہے اس ایج میں آپ کی سیونگ بالکل بھی نہیں ہے، روپیہ پیسہ آئے گا تو صحیح لیکن روپیہ پیسہ آپ کے پاس ٹکے گا نہیں، کیونکہ اس طرح سے لائنیں کٹ کر رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی لائنیں زندگی کی لائن کو کٹ کریں
टेंशन, परेशानियाँ, रुकावटों की अलामात को ज़ाहिर करती हैं। फिर इस जगह के ऊपर मनी ट्रायंगल जो है ये अगर इस तरह से टूटा हुआ हो, अगर तो ये मनी ट्रायंगल इस तरह से कंप्लीट बना हो तो फिर ये इस चीज़ की अलामात को ज़ाहिर करता है कि इंसान की सेविंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। लेकिन आपका ये जो अमाउंट है, ये जो मनी ट्रायंगल है ये टूटा हुआ है, तो आपके पास रुपया पैसा आएगा तो बहुत, लेकिन रुपया पैसा सेव नहीं होगा, रुपया पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, ये रुपया पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाए। अगर आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रुपया पैसा आया तो है लेकिन चला कहाँ गया, तो इस एज तक उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में रहेगा। बाकी अगर हम देखें आपका ये जो मून अमाउंट है ये भी उभरा हुआ है, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाबियाँ तो आपको मिलेंगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत, आपको अपनी स्ट्रगल से ही अपने हालात को बदलना होगा। आपको किसी ने कोई जो सपोर्ट नहीं करना, मतलब दोस्तों से भी आपको कोई इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं होगी, फैमिली से भी आपको कोई इतनी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत, आपको अपनी स्ट्रगल से ही अपने हालात को बदलना पड़ेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल की बदौलत बड़ा कुशादा रिज़्क़ अता करेंगे कि आप दूसरे लोगों का भी वसीला बनेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ कि आप ज़िंदगी में एतबार सोच समझ के किया करें, क्योंकि बेसिकली ज़िंदगी की लाइन को जितनी भी ये लाइनें कट करती हैं ना, तो ये इंसान के एतबार टूटने की अलामात को ज़ाहिर करती हैं। ख़ानदान में ही इंसान के एतबार टूटते हैं, दोस्तों में भी एतबार टूटते हैं। जिस भी ताल्लुक़ में आप मुखलिस होंगे, जिस भी शख्स के ऊपर आप एतबार करेंगे, वही शख्स बदले में आपको दुख भी देगा, तकलीफ़ें भी देगा, और वही मुखलिसी उठा के आपके मुँह के ऊपर दे मारेगा। तो इसीलिए ज़िंदगी में बड़ा मोहतात होकर रहिएगा, एतबार भी सोच समझ के कीजिएगा, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसके बाद यहाँ पर देखें, ये आपके हाथ में है आपकी हार्ट लाइन, जिसे हम कहते हैं दिल की लाइन। अगर हम दिल की लाइन को देखें तो ये छोटी उंगली से स्टार्ट होती है, और इस तरह से देखें तो आपकी ये जो रिंग फिंगर है, आपका ये जो जुपिटर अमाउंट है, इस पे आके आपकी हार्ट लाइन रुक जाती है। अगर आपकी हार्ट लाइन, किसी भी इंसान की हार्ट लाइन इस तरह सीधी पोजीशन में बनी हो, कुछ लोगों के हाथ में उनकी जो हार्ट लाइन होती है इस तरह से सैटर्न अमाउंट तक आई होती है, और कुछ लोगों के हाथ में उनकी हार्ट लाइन दिल की लाइन, मतलब हार्ट लाइन शहादत की उंगली के साथ जुड़ी होती है, और कुछ लोगों के हाथ में उनकी जो हार्ट लाइन होती है इस तरह से जुपिटर अमाउंट के ऊपर आई होती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं दिली तौर पे बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं। आप अपने हर ताल्लुक़ में मुखलिस होंगे, बेलौस होंगे, दोस्ती में होंगे, रिलेशन में होंगे, आप जिस भी ताल्लुक़ में होंगे मुखलिस होंगे, हमेशा सबकी मदद करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जिस भी ताल्लुक़ में आप मुखलिस होंगे, बदले में आपको आपकी मुखलिसी का अच्छा सिला नहीं मिलेगा। और आपकी फितरत ही ऐसी है कि आप खुद चाहे जितनी भी मुश्किल में होंगे, परेशानी में होंगे, लेकिन जब आप किसी और को मुश्किल परेशानी में देखेंगे तो आपका दिल सहम सा जाएगा। आपकी हमेशा यही ख्वाहिश रहती है दिल में कि मेरी ज़ात से दूसरे शख्स का फ़ायदा ही हो, मेरी ज़ात से कभी भी किसी शख्स का दिल ना दुखे, किसी इंसान का। आप हर इंसान की मदद करेंगे बेलौस होकर। और इस तरह की अगर हार्ट लाइन हो तो इंसान सखी दिल का मालिक भी होता है। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव होगी, दोस्तों में बैठेंगे, जिस भी दोस्तों में होंगे, आप जिस भी ताल्लुक़ में होंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलना सबसे डिफरेंट होगा। आप जब भी बात करते होंगे तो सारे लोग आपकी बात को सुनते भी होंगे, आपकी बात को अहमियत भी देते होंगे, लेकिन आप सबके लिए ही कुर्बानियाँ देंगे, सिला आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अब इस तरह की हार्ट लाइन हो तो इंसान के लव मैरिज होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर इस तरह से ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़ी हो, तो फिर जो इंसान की फैमिली होती है वो कभी भी पसंद की शादी में इंसान की सपोर्ट नहीं करती। इंसान पसंद तो अपनी मर्ज़ी से किसी को कर लेगा, लेकिन फैमिली आपकी नहीं मानेगी। लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी आपकी लव मैरिज में रुकावटें होंगी, रीज़न वो आपकी फैमिली ही होगी। अब ये बात जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़ी हो तो फैसले इंसान की फैमिली की हाँ ना में ही इंसान के फैसले होते हैं। अब इस तरह की हार्ट लाइन हो, आप दोस्ती में होंगे, रिलेशन में होंगे, तो आपको कभी भी किसी की ज़ात से लालच या गर्ज नहीं होगी। आप सबको साथ लेकर चलेंगे, अपनी ज़ात से फ़ायदा ही करेंगे, लेकिन एतबार भी टूटेंगे, मुखलिसी से भी फ़ायदा उठाया जाएगा और आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए एतबार सोच समझ के कीजिएगा, इंशाल्लाह लाइफ में आसानियाँ आएंगी। इसके बाद यहाँ पर देखें, ये आपका है रिंग फिंगर सन माउंट का ये जो एरिया है, इसके ऊपर देखें जितनी भी छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं, ये इज़्ज़त, शोहरत, फेम मिलने की अलामात को ज़ाहिर करती हैं। माशरे में आपको रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाएगा। और जो मैं पहले बात कह चुका हूँ कि बात आपकी, जब भी आप बात करेंगे तो दूसरे शख्स
شخص کے اوپر آپ کی جو بات ہوگی وہ کافی روب ڈالے گی، آپ کی پرسنالٹی سب سے ڈیفرنٹ ہوگی، بولنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز سب سے ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن آپ کو زندگی میں جتنی بھی کامیابیاں ملیں گی وہ آپ کو اپنی محنت، اپنی اسٹرگل سے ہی کامیابیاں ملیں گی، کسی نے کوئی بھی سپورٹ آپ کو نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ آپ کی جو رنگ فنگر ہے، رنگ فنگر کے ساتھ کا یہ جو ایریا جسے ہم سیٹرن ماؤنٹ کہتے ہیں، اس کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ کراس کا سائن بنا، تو یہاں پہ کراس کا سائن کوئی اچھی علامات نہیں سمجھا جاتا۔ صحت کی ریلیٹڈ انسان کے ایشوز چلتے ہیں، معدے کا جیسے انسان کو مسئلہ رہتا ہے، پیٹ کا مسئلہ، انسان کو کچھ بھی اس طرح کے ایشوز اکثر جو ہے رہتے ہیں، یہ کراس کا سائن اس جگہ کے اوپر صحت کے لحاظ سے بالکل بھی نارمل نہیں مانا جاتا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں لک لائن جو وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب چل رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کی برین لائن ہے، یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے، یہاں سے دیکھیں تو کچھ لائنیں اس طرح سے آپ کے ہاتھ میں آپ کی برین لائن کے ساتھ نکل کے ٹچ ہو رہی ہیں، مطلب آپ کی ہارٹ لائن اور برین لائن کے ساتھ اس طرح سے کچھ باریک لائنیں اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں جو اس چیز کی علامات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تقریباً 35 کی ایج کے بعد آپ کو روپے پیسے کی کمی نہیں رہے گی، بزنس کاروبار میں بہت زیادہ کامیاب رہیں گے، لیکن جس ایج میں آپ ابھی چل رہے ہیں آپ نظر بد حسد کا بہت زیادہ شکار ہیں۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں یا آگے بڑھیں، تو یہ لائنیں اس چیز کی علامات کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے پکس مجھے کلیئر یہاں سے نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے اس جگہ کی پکس مجھے دوبارہ بھیجنی ہے، کیونکہ پکس جتنی کلیئر ہوتی ہے تو انسان اتنی ہی اچھی رہنمائی اس انسان کو دے سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ۔ جوپیٹر ماؤنٹ دیکھیں تو ابھرا ہوا ہے، اور اس جوپیٹر ماؤنٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کی ہارٹ لائن کا جو ہے 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہونا، تو یہ بھی بیرون ملک ٹریول کی علامات کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی برین لائن کا 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہونا بیرون ملک ٹریول کی علامات کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی لائف لائن کا 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہونا، تو یہ تینوں ہی لائنیں اس چیز کی علامات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اگر آپ بیرون ملک ٹریول کرتے ہیں تو انشاءاللہ سفر آپ کا بڑا اچھا اور کامیاب رہے گا، اور آپ وہاں پر جاتے ہی سیٹل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کا یہ جو جوپیٹر ماؤنٹ ہے یہ بھی ابھرا ہوا ہے، تو انشاءاللہ روپے پیسے کی کمی نہیں رہے گی۔ اور اس جگہ کے دیکھیں جوپیٹر ماؤنٹ کے اوپر چھوٹی چھوٹی باریک لائنیں بنی ہیں جو اس چیز کی علامات کو ظاہر کرتی ہے آپ مخلص بھی ہوں گے، ایماندار بھی ہوں گے، وفادار بھی ہوں گے، آپ کو نیکی کرنا، اس طرح کے لوگ چھپ کے نیکی کرنا پسند کرتے ہیں، آپ بھی چھپ کے نیکی کرنا پسند کریں گے۔ جب خود مشکل پریشانی میں ہوں گے کسی اور کو مشکل میں دیکھیں گے تو اپنا دکھ بھول جائے گا، اس انسان کی مدد کریں گے۔ بے لوث ہو کر آپ لین دین کے معاملات میں بھی بہت زیادہ اچھے رہیں گے، لیکن اس ایج تک 28 کی ایج تک شدید اسٹرگل رہے گی، شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے، اور اسی ایج میں آپ کو جو ہے تعلقات کے حوالے سے بڑا محتاط رہنا چاہیے، لیکن آگے کا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا، لیکن اس سے پہلے اسٹرگل زندگی میں آپ کو بہت زیادہ رہے گی۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے شہادت کی انگلی، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے رنگ فنگر، اور شہادت کی انگلی کا پہلا پول دیکھیں تو برابر ہے، لوگوں کی مدد کرنا، لیڈرشپ کی کوالٹی آپ کے اندر ہے، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، ہمیشہ حق سچ کی بات کہنا۔ اب وہ چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، آپ ہمیشہ حق سچ کی بات ہی کریں گے، اور وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اور یہ آپ منہ کے اوپر ہی کہہ دیں گے، اور اکثر آپ سے اس وجہ سے بھی تعلقات ٹوٹ جائیں گے کیونکہ آپ کسی کا دل نہیں رکھیں گے، بات جو بھی ہوگی منہ کے اوپر کہہ دیں گے، اور اکثر لوگ اسی وجہ سے آپ سے موڈ بھی بنائیں گے، آپ سے خفا بھی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے چھوٹی انگلی، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ کی رنگ فنگر کا دیکھیں دوسرا پول جو ہے چھوٹی انگلی کے برابر ہے، تو کانفیڈنٹ لیول آپ کا بڑا زبردست ہوگا، جب بات کریں گے تو اچھے طریقے سے بات کو کر سکیں گے، ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، جو میں پہلے ہی آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی کافی اٹریکٹیو ہوگی، بات کرنے میں بھی آپ اچھے سے بات کر لیں گے، ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، اور اس طرح کے لوگ جو ہے زندگی میں بڑا کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ جتنا بھی زندگی میں کامیاب ہوں گے اپنی محنت کے بل بوتے پہ کامیاب ہوں گے، کسی نے بھی آپ کی کوئی سپورٹ نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اب ہم آتے ہیں آپ کی میرج لائن کے اوپر، یہ دیکھیں آپ کی چھوٹی انگلی اور آپ کی ہارٹ لائن کا یہ جو ایریا ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر ہوتی ہے آپ کی میرج لائن، آپ کی ریلیشن لائن، آپ کی سیکنڈ میرج لائن، اور اسی جگہ کے اوپر ہی ہوتی ہیں آپ کی اولاد کی لائنیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں فرسٹ یہ جو لائن ہے تقریباً آپ کی جو ابتدائی ایج گزری ہے 23 سے لے کر 24 کی ایج میں، یہاں سے ایک لائن بنی ہوئی ہے، اور اسے ہم انگیجمنٹ کی لائن بھی کہتے ہیں، ریلیشن شپ کی لائن بھی کہتے ہیں۔ اور اس ایج میں جو میں آلریڈی پہلے ہی شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس ایج میں اگر آپ کی کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہوگی تو وہ 101% آپ کی انگیجمنٹ ٹوٹے گی، یا ٹوٹ چکی ہوگی، یا وہ انگیجمنٹ آپ کی ٹوٹے گی، یا آپ کا اس ایج میں ریلیشن ہوگا تو وہ بریک ہو جائے گا، ریزن وہ فیملی ہی، کیونکہ آپ کی فیملی پسند کی شادی میں کچھ آپ کو اچھا سپورٹ نہیں کرے گی۔
اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس لائن کے ساتھ ایک دوسری چھوٹی لائن بنی ہوئی ہے، تو یہ بھی ریلیشن شپ کی لائن ہوتی ہے، وقتی اٹریکشن کی لائن ہوتی ہے، مطلب محبت انسان کو ہو جاتی ہے، یہ فطرتی عمل ہے۔ اب یہ آپ کی محبت یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کی اٹیچمنٹ دونوں طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو کسی سے محبت ہو، بعد میں آپ کی انگیجمنٹ ہو جائے جو ٹوٹ جائے، یا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کی انگیجمنٹ ہو کے ٹوٹے، پھر آپ کو کسی انسان سے اٹریکشن ہو جائے۔ اب یہاں پہ میرج لائن سے پہلے 3 چھوٹی چھوٹی لائنیں بنی ہوئی ہیں، تو یہ ریلیشن شپ کی علامات کو بھی ظاہر کرتی ہیں، اور یہی لائن منگنی، نکاح اور انگیجمنٹ ہونے کی علامات کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ انگیجمنٹ ہوئی تو ٹوٹے گی، 29 کی ایج سے پہلے اگر میں سیدھے لفظوں میں کہوں منگنی ہوئی، نکاح ہوا یا کوئی ریلیشن ہوا تو وہ بریک ہوگا۔ لیکن اس ایج کے بعد 29 کی ایج کے بعد اگر آپ کی میرج ہوتی ہے تو وہ میرج بڑی اچھی اور کامیاب رہے گی، لیکن اس سے پہلے منگنی ہوتی ہے یا نکاح ہوتا ہے تو وہ آپ کا ٹوٹنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اب بیسیکلی زندگی کی لائن، دماغ کی لائن اس طرح سے ساتھ جڑی ہو جیسا کہ آپ کے ہاتھ میں ساتھ جڑی ہے، ایک تو میرج میں بھی لیٹ ہوتی چلی جائے گی، اگر میرج جلدی ہو بھی جاتی تو اس میرج نے ٹوٹ جانا تھا جب وہ میرج لائف آپ کی بڑی ڈسٹرب رہتی، اس میں اتار چڑھاؤ آپ کی زندگی میں رہنا تھا۔ اب یہاں سے ہم دیکھیں میرج کا جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے، میرج جو لائن ہے آپ کی وہ اسی ایج میں بنی ہوئی ہے، اراؤنڈ تقریباً کامیاب میرج لائن جو آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے وہ تقریباً 30+31 کی ایج میں آپ کی میرج لائن یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اور یہ میرج بڑی اچھی اور کامیاب رہے گی۔ یہ میرج اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ٹائم پیریڈ تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ 30+31 اگر 30 کی ایج سے پہلے آپ کی میرج ہوئی یا انگیجمنٹ ہوئی تو اس کے ٹوٹنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں میرج لائن کے بعد پھر ایک لائن بنی ہوئی ہے، تو شادی کے بعد بھی آپ کو کسی انسان سے اٹریکشن ہوگی، محبت ہوگی، دلی وابستگی ہوگی۔ یہ محبت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ آپ سیکنڈ میرج کی طرف بھی جانے کا سوچ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے ہاتھ میں 3 اولاد کی جو لائنیں ہیں وہ کلیئر اور واضح ہیں، 3 اولاد کی لائنیں کلیئر اور واضح ہیں، باقی سارا کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ کی لائنوں کی جو پوزیشن ہے وہ اسی طرح سے ہی چل رہی ہے۔ باقی یہ میری پروڈکشن ہے، غیب کا علم تو میرے رب کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ بھی انسان کی زندگی کے بارے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو باقی آپ نے مجھے اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دینا ہے، کوئی سوال، کوئی لائن اگر یہاں سے مس ہوئی ہے تو وہ بعد میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔